الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقناهم في ذكرة للألباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ آپ کو معلوم کرنے سے پہلے سننے اور سنانے سے پہلے آئیے مراد سب سے پہلے آقا عالم دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حقیقت سے درود شریف کا تذکرہ پیش کر آواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا وعلى آله وصحبه. ایک بار اور درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا وعلى آله وصحبه السلام علیکم. ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه السلام علیکم. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد خلقناهم في ذكر الألباب. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے کہ جو قصے قرآن میں ہے وہ تمہاری عبرت کے لیے. قرآن میں جو بھی واقعات ہیں وہ سب تمہاری عبرت کے لیے. قرآن میں بہت سارے واقعات ہیں اور جتنے واقعات ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے. پچھلے جمعہ میں آپ حضرات نے قرآن کا واقعہ سماعت فرمایا تھا. آپ کو تو معلوم تھا فرشتوں کی داستانی. قرآن میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو ہمارے لیے عبرت ہے. قرآن مقدس میں ایک جماعت کا ذکر ہے, ایک لوگوں کا ذکر ہے. جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے. اصحاب کے معنی ہوتے ہیں ساتھیوں کی دوستوں. یہ اصحاب کہف ایک جماعت کی جماعت مفسرین کی نزدیک آیا ہے کہ 7 لوگوں کی جماعت تھی. 7 لوگ تھے, 7 لوگ ایک تھے, 7 لوگوں کی جماعت تھی. ان 7 لوگوں کا ذکر ہے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. کس نام سے؟ اصحاب کہف کے نام سے. اس جماعت کا نام ہے اصحاب کہف. وہ جماعت آج کی نہیں تھی. ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے
تصویر آوری سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے. نیک لوگ تھے جس کا دوسرا ہے اصحاب کہف کا واقعہ یہ تھا یہ اس زمانے کے تھے جب ایک بادشاہ جس کا نام کتابوں سے دقیانوس آتا ہے. دقیانوس ایک بادشاہ تھا. وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا. اس بادشاہ کا ظلم و ستم کا یہ عالم تھا کہ مجھے خدا کا حکم جو کہتا اسے زندہ رکھتا, جو نہیں کہتا اسے ختم کر دیتا. یعنی بہت ظالم بادشاہ تھا. نیک لوگوں کے لیے گنجائش نہیں. جو ایمان والا ہوگا وہ خدا کہے گا اسے. ہر جہاں تاریخ جہاں طرف اس کے خدا کہنے والے اس کے صرف و ستم کی بنیاد پر جو ایمان کے سچے تھے وہ بھی اسے خدا کہنے لگے اور دین سے صرف ایمان سے گئے. مگر یہ جماعت رات لوگوں کی جماعت کی ایک لوگوں کی یہ بادشاہ کے ظلم و ستم سے ایک غار میں چھپ گئے, ایک گوفے میں چھپ گئے. ایک پہاڑی کی گوہ میں جا کر چھپ گئے. کیوں چھپ گئے؟ بادشاہ کے ظلم و ستم. دوسرا چھپنے کی وجہ یہ ہے کہ ایمان بھی بچانا ہے. ایمان بچانے کے لیے موٹا زندگی اختیار کرنا, ایمان بچانے کے لیے معاشرے کو چھوڑنا, ایمان بچانے کے لیے سماج کو چھوڑنا اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ جائز ہے. ایمان بچے اگرچہ برادری کو چھوڑنا پڑے, ایمان قائم رہے اگرچہ پوری برادری نہیں پوری قوم مسلم کو ہی تو نہ چھوڑنا پڑے. اگر ایمان جانے کا خطرہ ہے تو برادری کو چھوڑ دو اور دوسرا تبدیلی اختیار کرنا. ایمان بچانا اپنے آپ کو ایمان بچانے کے خاطر ان لوگوں نے غربا میں ایک غار غربا کو اردو میں غار بولتے, ایک غار میں جا کر اپنے آپ کو چھپا لیا. سب لوگ چھپ گئے. کتابوں میں آیا ہے اور ذکر بھی آیا قرآن میں بھی. ان رات لوگوں کی جماعت کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے اوپر اپنے دونوں آگے کے پیروں کو بچھا کر بیٹھا تھا. غار کے اوپر اوپر کے اوپر بیٹھا تھا. کوئی آئے اسے جانے لگے. قدرت نے ان ساتھ ایک لوگوں کی جماعت کا اتنا اچھا انتظام فرمایا کہ کتے کے ذریعے سے دشمنوں کا انتظام فرما دیا کہ دشمن نہ پہنچ سکے. جب بادشاہ کی اطلاع ملی اور جب کسی کو بھیجتا تو اس کا حفاظت کرتا, اور کتے کی عمر ہوتی کیا ہے چل نہیں رہا, اس کا حفاظت کرتے گا. انتقال کر گیا. پھر بادشاہ نے اس گوفا کو بند کروا دیا. گوفا کے منہ کو ہی بند کروا دیا کہ اگر ایک لوگ اس میں گئے ہوں گے, جو بھی گئے ہوں گے, میرے ظلم و ستم سے ڈر سے اس میں گئے ہوں گے تو وہ اسی میں رہ جائیں گے. رات میں منہ کو بند کر. وہ بادشاہ رہا, حکومت کیا, ظالم بادشاہ رہا اور اس دنیا سے بادشاہ بھی رخصت ہو گیا. پھر بادشاہ دوسرا آیا تو وہ بھی رخصت ہو گیا. تیسرا بادشاہ آیا پھر رخصت ہو گیا.
چوتھا آیا پھر بادشاہ رخصت ہو گیا، حکومت کیا رخصت ہو گئے، بادشاہ آتے جائیں گے اور رخصت ہوتے جائیں گے، اور ملک کے نظام چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی بادشاہ ہوتا جائے گا۔ 300 سال کا عرصہ گزر گیا، 300 سال کے بعد ایک بادشاہ آیا جو نیک تھا، اور اس بادشاہ کے دور میں بڑی خوشحالی تھی ایمان والے کی۔ اسی بادشاہ کے دور میں اس دھوکے کے منہ کو کھولا گیا، جب منہ کو کھولا گیا تو کھول کے چلے آئے، جب منہ کھولا گیا تو وہ نیک سات لوگوں کی جماعت ٹوٹی، نیند سے بیدار ہوئی اور باہر آ گئی۔ یہ جو کھولا گیا اس لیے نہیں کہ باہر آئیں گے، کھولا اس لیے گیا کہ چھپا اور رات یہ ہر دور میں کام آتے رہے، چھپنے کے لیے، جنگ کے لیے کام آتے رہے، خزانہ چھپانے کے لیے، اس دھوپے وغیرہ کام آتے رہے، اس لیے سے کھلوایا گیا، یہ نہیں کہ باہر آئے گا۔ وہ اتفاق سے اس نے کھلوایا اور یہ نیک لوگوں کی جماعت باہر آئی، بیدار ہوئے، اس نے کپڑے پہنے اور باہر آئے۔ جو سب پیسہ تھا 300 سال پرانا پیسہ ان کے پاس وہ بھی لائے باہر۔ جب بیدار ہوئے باہر آئے تو انہیں بھوک ستائی، ان ساتھوں میں سے ایک مارکیٹ میں گیا نان خریدنے کے لیے۔ ذہن میں رکھے آپ، نان سب سے پرانی روٹی ہے، تندوری والا مسئلہ ہے وہی نان، وہ سب سے پہلی روٹی ہے، ایسے ہی بنتی ہے۔ اور یہ بازاروں میں آج بھی بڑے بڑے شہروں میں بکتی ہے، روٹیاں بکتی ہیں۔ یہ اس ساتھوں میں سے ایک شخص گیا روٹی خریدنے کے لیے، اور پیسہ اس کے منہ سے پاس 300 سال پرانا۔ جب دیکھا روٹی بیچنے والے نے اس پیسے کو بادشاہ کے پاس پکڑ کے لے گیا۔ تم لوگ یہ خزانہ کہاں سے لائے؟ یہ تو بہت پرانا ہے۔ بادشاہ کے پاس جب لے گئے ایک آدمی کو، وہ آدمی اپنے پوری جماعت کے پاس لے گیا، یہ دیکھو ہم لوگ یہاں سے رات میں سوئے تھے اور ابھی تو ہم کل سوئے تھے اور اٹھے آئے۔ ساتھوں کی جماعت کیا بول رہی ہے؟ ہم کل سوئے تھے آج اٹھے اور بازار میں آئے روٹی خریدنے کے لیے۔ یعنی نیک لوگوں کو یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ ہم 300 سال تک سوتے رہے، احساس نہ ہوا کہ وہ کل سوئے سے باہر آئے۔ جب رات میں بادشاہ گیا تو وہاں ایک تختی لگی ہوئی تھی، جو ظالم بادشاہ نے تختی لگایا تھا، اس تختی میں یہ درد تھا کہ اس میں نیک لوگ گئے ہیں، ہمارے جیوں کے دم ہے، ان کو ہم بند کر رہے ہیں۔ وہ تختی کو جب پڑھا تو معلوم چلا وہ 300 سال پرانی تختی ہے اور ظالم بادشاہ نے لگوایا تھا۔ تب اس بادشاہ کو احساس ہوا کہ 300 سال پرانا جس زمانے میں گئے تھے اندر اب آ جائے ہیں، نہ احساس ہو رہا کہ ہم کل گئے تھے اور آ جائے۔ تو یہ پرانے مقدس کی تفسیر میں مفسر فرماتے ہیں، یہ کرامت نیک لوگوں کے ذریعے سے کرامت اللہ نے اس دور میں نازل فرمایا جس دور میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا جا رہا تھا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اس دور میں ایمان والے انکار کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس دور میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے یہ کرامت دنیا والوں کو دکھایا، اور اس دور میں جب اس کرامت کو دیکھا گیا تو ایمان والے کے ایمان میں ٹھٹکی آ گئی۔ جس ایمان میں کشمکش تھی، جس ایمان میں شک و شبہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، وہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے
جو 300 سال پہلے اس کار میں گئے تھے، انہیں باہر لا کر دنیا والوں کو یہ بتایا کہ اے لوگوں، اے بندو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ حق ہے اور یہ میری قدرت۔ جب انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانے کا یقین کامل ہو جائے، ایمان ہو جائے، قبر کے عذاب کا اقرار بھی ہو جائے، یقین بھی ہو جائے، تو انسان نماز بھی پڑھے، نیک کام بھی کرے، برے کاموں سے دور بھی رہے۔ اصل میں یقین کامل نہیں ہے۔ نماز کی دعوت دی جائے، ارے نہیں کرو تو قبر میں عذاب ہوگا، اور جب ہم مریں گے جب دیکھا جائے گا۔ یعنی یقین نہیں ہے، تمہارا اسلام کیسا ہے، تمہارا ایمان کیسا ہے دین کے تعلق سے کہ ہم مریں گے جب دیکھیں گے۔ نبی نے جو بتا دیا اسے یقین تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اسے تم یقین کیوں نہیں کر رہے ہو؟ جب یقین نہیں کر رہی تھی قوم ایمان والے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر رہی تھی، تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو غار سے نکال کر اس یقین کو پورا کر کے دکھا دیا۔ کیا ہے لوگوں، یقین کرو۔ کیا اس ضرورت میں کوئی پیش آئے گی؟ کیا اس کی کرامت کا ہے؟ تمہارے انتظار ہے؟ ہر چیز پر خدا وحدہ لا شریک ثابت۔ یہ نیک لوگوں کی جماعت بادشاہ سے ملاقات کی، بادشاہ نے انہیں شاباشی دی، نہیں بادشاہ تھا، دوسرا بادشاہ تھا، کے بعد نہیں تھا، انہیں ہر پیٹ کھانا کھلایا، وہ کسی ہر پیٹ کھانا کھلایا۔ بولے آپ کی مرضی، بولے آپ کی کیا رہے؟ تاریخ میں آیا ہے کہ وہ پھر کار میں گئے اور گئے سے نکلے، دکھانا مقصود تھا۔ بڑے نیک لوگ تھے، جب یہ چھپے تھے کار میں تو صرف اس لیے چھپے تھے کہ ہم تجھے خدا نہیں کہیں گے ظالم بادشاہ، ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، ہم تجھے خدا نہیں کہیں گے، ہم تمہارے ظلم و ستم سے اپنے ایمان کو نہیں بیچیں گے، اگرچہ ہمیں غار میں کیوں نہ چھپنا پڑے، غار میں ہمارا دم گھٹ کیوں نہ جائے، ہماری روح اپنے جسم کا ساتھ چھوڑ کیوں نہ دے، مگر ہم تجھے خدا نہیں کہیں گے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو یہی وجہ ہے، علماء فرماتے ہیں ایمان بچانے کے لیے کبھی کبھی بزرگان دین نے ایمان بچانے کے لیے جب دیکھا جائے دنیا میں ایمان بچنا ہی مشکل ہو گیا، اس وقت موت کی دعا کرنا بھی چاہیے۔ جبکہ جگہ جگہ موت کی دعا کے لیے ممانعت کی گئی ہے، صرف موت کو یاد کرو، دعا موت کو مت مانگو، مگر جب ایمان خطرے میں ہو تو موت کی دعا مانگنا جائز بھی ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایمان کو بچائیں۔ ہمارے ایمان میں کتنی کمزوری ہے؟ ہمارے ایمان میں بہت کمزوریاں آ گئی ہیں۔ ہم نیک بات کریں، علماء پر انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ علماء غلط کرتے تو ہم کیا کریں، عالم لوگ حافظ لوگ کرتے تو ہم کیا کریں۔ یعنی راستہ ڈھونڈتا ہے ایک انسان نیک عمل کرنے سے پہلے ہم برائی میں ہی مبتلا رہیں گے، نیک عمل کرنے پر راضی نہیں ہے اور نیک عمل کی دعوت دی جائے تو ایک اچھے کی مثال ڈھونڈتا، جواز کا راستہ ڈھونڈتا، یعنی اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو وہ سدھ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم سے نیک کام نہیں ہو سکتا، ہم لوگ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، اور ہم کریں کیسے؟ نیک لوگ کو گناہ کر ہی رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کو کر ہی رہے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔
حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں جس کو دیکھو نماز میں کوتاہی کرتا ہے سمجھ جاؤ اس کے ایمان کی کمزور ہونے کی علامت ہے. یہ حضرت علی کا قول. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں سنی حضرات حضرت علی کا بہت نعرہ لگاتے ہیں. اور دیکھو اور کیا ہے جس کو دیکھو نماز پڑھ تو رہا ہے مگر نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتا ہے تو سمجھ جاؤ ایمان کی کمزوری ہونے کی علامت ہے یا پہچان ہے کہ وہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے. اور قرآن میں آیا ہے فویل للمصلین جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں مگر قضا کر کے پڑھتے ہیں ابھی نہیں پڑھے بعد میں پڑھتے ہیں ان کے لیے جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں ویل نامی ایک کنواں ہے جس میں انہیں ڈالا جائے گا. اسے ڈالا جائے گا جو نماز تو پڑھتا ہے مگر قضا کر کے پڑھتا ہے. قرآن کا فرمان ہے قرآن کی اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں مفسر کہ اسی کنویں میں اسے ڈالا جائے گا جو کنواں جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں وہ کنواں اسی کنویں میں اسے ڈالا جائے گا. یعنی نماز پڑھ رہا ہے تو ڈالا جائے گا بس کیا غلطی قضا کر کے پڑھ رہا ہے. تو جو سرے سے نہیں پڑھ رہا اس بے نمازی کا عالم کیا ہوگا. جو سرے سے ہی نماز سے کوسوں دور ہے اس سے کا کیا عالم ہوگا. آپ کے مدرسے میں بچے نماز پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہماری ماں نہیں پڑھتی ہم کیا پڑھیں گے. بچیاں بھی بولتی بچے بھی بولتے کوشش ہی نہیں کرتے. ماں اور والد والدین پوچھتے بھی نہیں تم نے کسی کو سے یاد کی نماز کی کون کون سی دعائیں یاد کی. انہیں خود یاد نہیں تو پوچھیں گے کیا. اور یاد ہو تو پوچھیں اور یاد نہیں ہے تو تربیت کو اچھی لو کم از کم والے یاد نہیں اس کو معلومات کرو استاد سے ملو کیا یاد ہے کیا اس نے پڑھی کیا پڑھائی بچے نے کیا میلاد شریف کی کتاب پڑھتے. ارے میلاد شریف سے زیادہ نماز کی اہمیت ہے. نماز اگر تمہاری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اس نماز کے صدقے میں تمہاری میلاد بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. نماز فرض ہے میلاد مستحب ہے. میلاد مستحب ہے نماز فرض ہے. اہمیت نماز کی زیادہ ہے پھر میلاد کی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بے نمازی ہوگا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. یہ حدیث شریف ہے. فرعون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اور کس کے ساتھ ہوگا نمرود کے ساتھ ہوگا. کس کے ساتھ ہوگا امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا. امیہ بن خلف کون تھا یہ منافق تھا حضور کے زمانے میں تھا. بہت بڑا جاہد تھا اور نبی کا دشمن تھا. نبی ارشاد فرماتے ہیں جو بے نمازی ہوگا اس کا حشر میرے دشمن کے ساتھ ہوگا. اور ارشاد فرماتے ہیں غوث اعظم جو بے نمازی ہو اسے مسلم قبرستان میں دفن نہ کرو. یہ میرا فتویٰ غوث اعظم فرماتے ہیں. اور ایک مسلم اور ہیں بہت مشہور معروف بزرگ ہیں تصوف کی دنیا میں جنہیں سلطان باہو کہا جاتا ہے. سلطان باہو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہوتا ہے اسے خنزیر بھی پناہ مانگتی ہے. ارے خنزیر تو آپ جانتے ہوں گے پر جانور کو بولتے ہیں. فرماتے ہیں سلطان باہو کی جو بے نمازی ہوتا ہے اسے خنزیر بھی پناہ مانگتی ہے. یعنی اسے بچنے کی کوشش کرتی ہے. اور خنزیر تو خنزیر حضرت عمر فاروق کے دور میں جب پولیا کا تیل گر گیا تھا تیل والوں کی زمین سے عمر فاروق نے کاغذ زمین پر لکھ کے ڈالا تھا اے زمین تیل واپس کر دے پولیا کا ورنہ تجھ میں بے نمازی کو دفن کروں گا. تیل واپس کر دے. یہ زمین بھی کام رہی تھی کہ مجھ میں بے نمازی دفن کیا جائے گا اس لیے تیل واپس کر دی تھی. سوکھنے کے بعد زمین واپس نہیں کرتی ہے مگر واپس کر دی. کیوں ہمارے فاروق نے فرمایا کہ اسی جگہ پہ بے نمازی کو دفن کر دوں گا اگر میں واپس نہیں کرے گا بول جائے زمین میں واپس کرے گا. بے نمازی سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خود سیکھ ہے بھی نماز اور پڑھنے کی کوشش بھی کریں دعوت بھی دیں اور آنے والی نسلوں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں. حدیث شریف میں ہے 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کی تاکید کرو. 10 سال کا ہو جائے تو مار کر پڑھاؤ. مار سکتا ہو خود پڑھتے ہی کیا ماریں گے نماز کی. حدیث شریف ہے
7 سال سے نماز کی ترتیب تو یہاں 14 سال کا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، نماز معلوم نہیں پڑھنا، نماز پڑھانے نہیں کیسے پڑھی جاتی ہے، تو اب کیسے پڑھے گا وہ؟ جب تم بولو کہ پڑھے گا تو معلوم ہی نہیں نماز کیسے پڑھی جاتی، دعا ہی نہیں یاد کیا۔ 7 سال سے نماز کی تاکید کی جائے، نماز کی تعلیم دی جائے، طریقہ سکھایا جائے، 10 سال پر نہ پڑھے تو اسے مار کر پڑھایا جائے، یہ حکم ہے، اور ہم نماز کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اس لیے ہمارے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے، ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اگر کوئی جو ہے تلوار کی نوک پر اپنے آپ کو خدا کہلوانے کی کوشش کرے تو ایمان اتنا کمزور ہے، جان بچانے کی خاطر ہم اسے قبول کر دیں گے۔ ارے ایمان اتنا مضبوط کرو کہ اصحاب کہف جیسی جماعت خدا نہیں کہی اور بات نہیں، میں آپ کو چاہیے کہ ایمان کو مضبوط کریں۔ وہ نیک لوگ جماعت، نیک لوگوں کی جماعت بڑی بابرکت جماعت ہے، نیک لوگوں کی جماعت جو کہ ان کا نام کی کتابوں میں قرآن میں یہ تفصیل میں بھی ہے، اگر ان کے نام کو لکھ کر مکان میں لگا دیجیے تو مکان میں آگ نہیں لگے گی، چوری نہیں ہوگی، ڈاکہ نہیں لگے گا، آگ بھی نہیں آئے گا۔ اصحاب کہف کی بڑی ایمان کی بھی ہے، نیک لوگوں کی جماعت۔ اور اس کتا جو کتا ان کے ساتھ تھا، جو باہر سے بیٹھا تھا، اس کتے کا بھی قرآن میں ذکر ہے، اور ذکر اچھائی کے ساتھ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ناپاک چیز تھی اور بزرگوں کے ساتھ رہ کر جس کا مرتبہ بلند و اعلیٰ ہوا ہے، اس کتے کے بارے میں مفسر فرماتے ہیں وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ بتائیے وہ اٹھنی تو جنت میں جائے گی، ذکر سنا ہوگا، اٹھنی تو حلال، اور کتا تو کیسا ہے؟ کتا کو ناپاک مانا جاتا ہے، مگر اس کتا نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر اس کا ذکر قرآن میں اور جنت کی ہونے کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا کام کریں کہ اگرچہ ہم بدکردار ہیں، برے ہیں، مگر ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا بھی یاد کرے، ہماری دنیا بھی توڑے اور آخرت بھی پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک عمل کی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔